السلام علیکم دوستوں، آج ہم آئے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ جس کا ٹاپک آپ سمجھ سکتے ہیں، وطن کی طرف واپسی۔ یہ کہانی ہے گاندھی جی کے اوپر، کس طرح سے انہوں نے کیسے کیا کیا اور کس طرح سے ان کی زندگی میں، گاندھی جی کی زندگی میں اور نئے نئے بدلاؤ آئے، کیسے آئے، یہ سب چیزیں بات ہوں گی اور یہ دیکھ لیتے ہیں۔ تو سبق کا خلاصہ کیا جائے گا، ٹھیک ہے، جس کا نام ہے وطن کی واپسی۔ سب سے پہلے ہم شروع کرتے ہیں خلاصے سے پہلے الفاظ اور معنی، اور یہ چیپٹر 15 ہے، کلاس 8، ہم اپنی زبان، ٹھیک ہے، NCERT کی۔ یہ ہے محصول یعنی ٹیکس، تاجروں یعنی تاجر کی جمع، یعنی کہ تاجروں بولتے ہیں تاجر بولتے ہیں تاجروں کی پلورل، یہ تاجر سنگل ہوا، تاجروں پلورل ہوا، تو آپ سمجھ سکتے ہیں تاجر بولتے ہیں بزنس مین کو جو تجارت کرنے والا ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ فرائض یعنی فرض کی جمع، ٹھیک ہے۔ فیاضی، دوسروں کو فیض پہنچانا، فیض مطلب فائدہ، یا سخاوت کا مطلب ہوتا ہے بھلائی۔ مشق بولتے ہیں کسی چیز کو بار بار کرنا، پریکٹس، ایکسرسائز، کسی کام کو بار بار کرنا، ٹھیک ہے۔ ایثار یعنی کہ قربانی۔ ناصور، نہ بھرنے والا زخم، یعنی وہ زخم جو جیسا آپ دیکھا ہوگا، سنا ہوگا کہ کچھ زخم بھرتے نہیں ہیں تو لوگ کہتے ہیں یہ زخم میرے لیے ناصور ہو چکا ہے، یعنی کہ نہ بھرنے والا زخم، ٹھیک۔ کارکن بولتے ہیں کام کرنے والا، یعنی ہندی میں بولتے ہیں اس کو کاریہ کرتا۔ ممتاز بولتے ہیں دوسروں میں نمایاں، یعنی کافی اسپیشل ہے نا، اس کو بولتے ہیں ممتاز۔ مروت یعنی دوسروں کا خاص خیال رکھنا، کچھ لوگ دوسروں کا بالکل خیال نہیں رکھتے ہیں، جہاں چاہیں وہاں اپنی حرکتیں شروع کر دیتے ہیں، ٹھیک۔ اسی طریقے سے یہ ورڈ ہے مروت۔ یہ ہے بے نفسی، اپنے کو کچھ نہ سمجھنا، بے نفسی ہے نا۔ اور معاوضہ یعنی اجرت یعنی کہ جو کام کرتے ہیں اس کے بدلے جو پیسہ ملتا ہے اسے ہم معاوضہ بولتے ہیں۔ یہاں مراد ہے بدلہ، اور معاوضہ بدلہ بھی بولتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو گائز اب شروع کرتے ہیں ہم اس کا خلاصہ، سبق کا خلاصہ۔ گاندھی جی کا پورا نام موہن داس کرم چند گاندھی تھا۔ ان کی پیدائش پور بندر، جو کہ جگہ ہے گجرات میں، ٹھیک ہے، گجرات میں 1869 عیسوی میں ہوئی، یعنی 1869 عیسوی میں ہوئی۔ انہوں نے لندن سے بیرسٹری کی تعلیم حاصل کر کے، بیرسٹری بولتے ہیں ایک طرح سے جیسے یہاں پہ لاء کی ڈگری ہوتی ہے وہاں پہ بیرسٹری بولتے ہیں، ٹھیک ہے، انگلینڈ میں، لندن ایک ہی بات ہے، برٹین، کر کے جنوبی افریقہ کے شہر نٹال میں وکالت شروع کی، یعنی کہ وہ ایڈوکیٹنگ اور وکالت جرح وغیرہ کرنے شروع کر دی انہوں نے۔ جب گاندھی جی کی وہاں کے لوگوں سے اچھی طرح واقفیت ہو گئی، واقفیت بولتے ہیں جان پہچان، اور انہیں یہ احساس ہو گیا کہ لوگوں کو ان کی ضرورت ہے، تو انہوں نے سوچا کہ کیوں نہ اپنے بیوی بچوں کو بھی یہاں لے آؤں، ٹھیک ہے، اور یہیں مستقل یعنی کہ ریگولر سکونت اختیار کر لوں، یعنی یہاں پہ رہائش کر لوں، گھر بنا لوں اور رہنا شروع کر دوں، ٹھیک۔ سو گائس ہم کہاں ہیں، ہاں، پھر یہ سوچا کہ اپنے وطن ہندوستان جا کر لوگوں کو جنوبی افریقہ کے حالات سے واقف کراؤں، ٹھیک ہے۔ تھوڑا بڑھاتے ہیں اس کو گائس تاکہ یہ آپ کو سمجھ میں بھی جائے زیادہ اچھے سے۔ کہاں تھے ہم، ہاں، واقف کراؤں اور یہاں کے ہندوستانیوں کا ہمدرد بناؤں، یعنی یہاں کے ہندوستانیوں کا ہمدرد بناؤں تو کچھ قومی خدمت بھی ہو جائے گی، یعنی جو انڈین وہاں رہتے ہیں ساؤتھ افریقہ میں ان کا میں ہمدرد بناؤں، ٹھیک ہے۔ لیکن جنوبی افریقہ میں انگریز مقامی سیاہ فام لوگوں اور وہاں آباد ہندوستانی لوگوں پر طرح طرح کے ظلم کرتے تھے۔ یہاں ایک ورڈ آیا ہے سیاہ مطلب ہوتا ہے کالا، اور یہ اسی سیاہ سے سیاہی بنا ہے، یعنی جو انک دوات ہوتا ہے نا۔ فام یعنی کہ جو کالے لوگ ہوتے ہیں نا افریقن، ان کو سیاہ فام بولتے ہیں یا حبشی بھی بولتے ہیں، ٹھیک ہے۔ سو گائس اب دیکھتے ہیں آگے۔ ان لوگوں کو بہت سے علاقوں میں داخل ہونے کی اجازت نہیں تھی، ٹھیک ہے، یہاں تک کہ سواریوں کے اعلیٰ درجے، یعنی کہ جو اچھی قسم کی سواریاں ہوتی تھیں ٹریول کرنے کے لیے، گاڑی وغیرہ یا جو بھی کہہ لیجئے،
میں سفر کرنے سے بھی انہیں روکا جاتا تھا، ٹھیک ہے۔ انہیں طرح طرح کی سزائیں دی جاتی تھیں اور ان پر ناجائز جرمانے لگائے جاتے تھے۔ گاندھی جی کو یہ بات قطعی پسند نہ تھی۔ انہوں نے سوچا کہ جب تک اس کے خلاف آواز نہ اٹھائی جائے میں چین سے نہیں بیٹھوں گا۔ گاندھی جی نے سوچا کہ وطن جانے کے بعد میرے پیچھے کانگریس اور تعلیمی انجمن کا کام کون سنبھالے گا، ٹھیک ہے۔ یعنی کہ کانگریس وہاں پہ جو بھی تھی پولیٹیکل پارٹیاں یا جو بھی آپ کہہ سکتے ہیں، ٹھیک ہے، اور تعلیمی انجمن یعنی جو ایجوکیشنل آرگنائزیشن ہوا کرتی تھیں کہاں پہ، ساؤتھ افریقہ میں، تو انہوں نے سوچا کہ پتہ نہیں کون سنبھالے گا، ہے نا۔ یوں تو وہاں بہت سے تاجر موجود تھے، تاجر بولتے ہیں بزنس مین، جو بزنس کرتے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن ایسے لوگوں کی ضرورت تھی جو باقاعدہ طور پر سیکرٹری کے فرائض انجام دے سکیں، ٹھیک ہے۔ تو ایسا شخص چاہیے تھا جو ان کو اس وہاں کے گاندھی جی والے جو وہاں کے کام تھے ان کو دیکھ سکے، ٹھیک ہے، ان کے پیچھے یا ان کے نہ رہتے میں یا وہ جب ہندوستان آ جائیں تب۔ اس وقت گاندھی جی کی نظر میں دو اشخاص تھے، اشخاص یعنی شخص کی جمع، شخص بولتے ہیں ویکتی کو، اشخاص ویکتیوں، ہے نا۔ آدم جی میاں خاں، یعنی گاندھی جی کے نظر میں ایک تو آدم جی میاں خاں ایک صاحب تھے، اور پارسی رستم جی، ہے نا۔ رستم جی، ویسے رستم اردو نام ہے لیکن یہ پارسی لوگ ہوتے ہیں، ان کے یہاں رستم زیادہ نام رکھا جاتا ہے، مسلم نیم ٹائپ کا لگتا ہے، ٹھیک۔ جنوبی افریقہ کے ہندوستانیوں میں عزت کی نگاہ سے دیکھے جانے والے اشخاص آدم جی میاں خاں کو سیکرٹری بنایا گیا۔ تو آدم جی میاں خاں کو سیکرٹری بنایا گیا، اور تاکہ گاندھی جی کے جو کام تھے یا اس میں جو اپنا حصہ دے سکتے تھے، اپنی زندگی کا وقت، اپنا ٹائم، وہ انہوں نے اس کو سیکرٹری بنا کر ان کو اس کام میں لگایا۔ آدم جی میاں خاں کے استقلال، فیاضی، مروت، یعنی بہت یہ ایک تعریف ہے اچھے آدمی کی، فیاضی، مروت اور اخلاق سے سب لوگ خوش تھے، یعنی وہ بہت اچھے آدمی تھے اور سب سے بڑھیا کر کے اور بہت اچھے سے عزت سے ملتے تھے۔ 1896 کے وسط میں یعنی بیچ میں پنگولا جہاز سے گاندھی جی اپنے وطن روانہ ہوئے، ٹھیک ہے۔ سفر کے دوران دو انگریز افسروں سے ان کی بے تکلفی ہو گئی، ٹھیک ہے۔ جہاز کے ڈاکٹر نے گاندھی جی کو بے معلم کے تامل سکھانے والی ایک کتاب دی، ہے نا، بے معلم کے تامل، ٹھیک ہے، یعنی بنا استاد کے تامل، ہے نا، سکھانے والی ایک کتاب دی۔ گاندھی جی نے باقاعدگی سے اس کتاب کا مطالعہ کیا، مطالعہ بولتے ہیں اسٹڈی۔ گاندھی جی نے نٹال شہر میں سادہ زندگی کی مثال قائم کرنے کے لیے ٹالسٹائے فارم بنایا، اور وہاں کے سیاہ فام یعنی جو کالے لوگ تھے باشندوں اور ہندوستانی لوگوں کو متحد کر کے یعنی ایک کر کے حکومت کے خلاف ستیہ گرہ کی تحریک شروع کی، اور دیکھتے ہیں آگے۔ نٹال کے تحریک بولتے ہیں ایک طرح سے ریولوشن کہہ لو آپ، ہیں ایک طرح سے، ہے نا، ریولوشن کہہ لو، ٹھیک۔ نٹال کے تجربے سے گاندھی جی کو یہ معلوم ہوا کہ مسلمانوں سے رابطہ قائم کرنے کے لیے اردو اور مدراسیوں سے میل جول رکھنے کے لیے تامل سیکھنا چاہیے۔ مدراس میں تامل چلتی ہے تو اس لیے، ٹھیک ہے، اور اردو تو ظاہر ہے سمجھ سکتے ہیں، آپ بھی اس وقت اردو ہی پڑھ رہے ہیں۔ گاندھی جی نے ایک انگریز دوست کی فرمائش پر تیسرے درجے کے مسافروں میں ایک اردو کا منشی ڈھونڈ نکالا۔ یعنی کہنے کا مقصد یہ ہے، گاندھی جی نے ایک انگریز دوست کی فرمائش پر، ہے نا، انگریز دوست کی یہ فرمائش تھی کہ ایک مطلب لگ بھگ چاہے ہلکا پھلکا ہی ہو، کم پیسے میں جو بھی کہہ لو، تیسرے درجہ، ہے نا، کہ مسافروں میں ایک اردو کا منشی ڈھونڈ نکالا، یعنی جو ہے نا تیسرے درجے کے مسافر، سمجھ رہے ہیں آپ، جیسے AC 1، AC 2 ٹیئر 3 ٹیئر، اسی طریقے سے
उन मुसाफिरों में जो 3 टियर समझ लीजिए एक तरह से, उनमें एक उर्दू का मुंशी ढूंढ निकाला। उसका हाफजा बहुत अच्छा था। हाफजा बोलते हैं याददाश्त, जो याद कर ले और भूले नहीं जल्दी, है ना। जो लफ्ज़ एक बार देख लेता कभी नहीं भूलता। ठीक है। गांधी जी को उर्दू हरूफ को पहचानने में दिक्कत होती थी। तो शुरू में गांधी जी, क्योंकि वो ऐसे बैकग्राउंड से नहीं आते थे जहाँ उर्दू या फ़ारसी पढ़ाई जाए, ठीक है, तो हालांकि इन्होंने फ़ारसी पढ़ी थी, लेकिन पता नहीं ऐसा क्यों ये सब लिखा है इन्होंने। कोशिश के बावजूद भी उसके बराबर नहीं पहुंच सके, यानी कि उस शख्स के बराबर जो बहुत अच्छे से याद कर लेता था एक बार देखने के बाद वर्ड को या किसी भी लफ्ज़ को। लेकिन तामिल अच्छी खासी सीख ली। तो ठीक है, तामिल सीख ली उन्होंने। अब देखिए, ये दोनों ज़बानें उन्होंने जेल में सीखी। देखिए, बड़ी बात यह है कि जेल में सीखी ये ज़बानें, उर्दू और तामिल जनूबी अफ्रीका की जेल में, और उर्दू यरवरदा जेल में। ठीक है, यरवरदा जहाँ तक मैं समझ पा रहा हूँ गुजरात में है ये। ठीक है, ये एक जेल का नाम है यरवरदा। जब कोई तामिल या तेलुगु दोस्त नज़र आता था तो गांधी जी बेख्तियार उसके हम वतनों की अक़ीदत, इस्तक़लाल और एसार का ख्याल आ जाता। ठीक है, तो ये चीज़ थी। जनूबी अफ्रीका में नस्ली इम्तियाज़, यानी कि नस्ल के नाम पर भेदभाव की लड़ाई में गरीब और अनपढ़ दिलो जान से शरीक थे, यानी जिनके दिखाने आपको, और अनपढ़ दिलो जान से शरीक थे। यानी कहने का मकसद ये है कि भाई गरीब और मजबूर को सताया जाता है, तो इसलिए वही लोग इस काम में साथ देते थे गांधी जी का, ताकि वो इस जुल्म के ख़िलाफ़ लड़ सकें और लोगों में अवेयरनेस ला सकें। उन नेक और भोले भाले लोगों का दिल जीतने में गांधी जी को कोई मुश्किल पेश नहीं आई, यानी बआसानी इन्होंने उन लोगों को ये बात मनाने में, जो भी वो चाहते थे उनके भले के लिए, उनको मना लिया। उनकी टूटी फूटी हिंदुस्तानी, यानी कि वो वर्ड जिसमें उर्दू और हिंदी मिले रहते हैं उसे हिंदुस्तानी बोलते हैं, और अंग्रेज़ी से उनका काम चल जाता था। लेकिन गांधी जी तामिल और तेलुगु सीखकर उनकी मोहब्बत का मुआवजा अदा करना चाहते थे, क्योंकि उसमें, है ना, तामिल तेलुगु बोलने वाले भी थे। तो गांधी जी ने सोचा कि इनका बदला, मोहब्बत का बदला इस तरह से दूंगा कि इनकी लैंग्वेज में हम बात करें या जो भी है ना, उनको अपनापन महसूस हो। यानी जनूबी अफ्रीका के हिंदुस्तानियों को उनका हक दिलाने के लिए हक और इंसाफ की लड़ाई लड़ना चाहते थे। ठीक है, कहने का मकसद यह है कि ठीक है, लैंग्वेज भी सीखी और उनका हक भी दिलाना चाहते थे, है ना। उनके बीच में रहकर किसी की भी आप प्रॉब्लम जब भी समझेंगे, सबसे पहले जब आप उनकी बात बहुत अच्छे से समझेंगे। ठीक है, यानी कि समझ लीजिए कि सवाल को समझ लेना, आप समझ लीजिए कि 70%, अगर आपको सवाल समझ में आ गया तो 70% आपने जवाब आपको मालूम है। ठीक, गांधी जी ने तामिल तो थोड़ी बहुत सीख ली, मगर तेलुगु नहीं सीख पाए। यानी तामिल थोड़ा सा इनको इजी लगती थी, या इन्होंने ज़्यादा मेहनत किया तो तामिल सीख ली, तेलुगु उतना नहीं सीख पाए। जनूबी अफ्रीका में जो लोग अंग्रेज़ी नहीं जानते वो हिंदी या हिंदुस्तानी टूटी फूटी सही मगर बोल लेते हैं। अब कहने का मकसद ये है कि जो लोग, इंडियन की बात चल रही है, जो ये नहीं जानते थे, क्या हिंदी नहीं जानते थे, है ना, अंग्रेज़ी नहीं जानते थे, इंग्लिश, लेकिन वो हिंदी या हिंदुस्तानी टूटी फूटी सी बस सही मगर बोल लेते हैं, लेकिन अंग्रेज़ी जानने वाले उसे सीखना नहीं चाहते। लेकिन क्या कहने का मकसद यह है कि अंग्रेज़ी जानने वाले उसे सीखना नहीं चाहते, है ना। अंग्रेज़ी जानने वाले सोचते हैं कि यार हमें क्या ज़रूरत है हिंदुस्तानी बोलने की, हम तो भैया इसी में खुश हैं, अंग्रेज़ी में। 20 दिन बाद ये सफ़र ख़त्म हो गया और गांधी जी कलकत्ता पहुंच गए। उसी दिन रेल से बम्बई के लिए रवाना हो गए। सो गाइस, ये थी कहानी गांधी जी साहब के ऊपर, और उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आएगी। और इस चैप्टर का नाम था वतन की तरफ वापसी। चलिए फिर मिलते हैं आपसे, बाय बाय, टेक केयर।